میں بات کروں گا مقامی سطح پر. ہمارے ایم این اے سابقہ موجودہ، اب پاکستان میں دو ہی پارٹیاں تھیں بنی، ایک نواز شریف ضیاء الحق کی پیداوار اور دوسرا پیپل پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہی. تو اس کے بعد کوئی پیپل پارٹی میں گیا تو چھوڑا لوٹا بنا. جی میں عوام کے مفادات کے لیے میں گیا. بھئی آپ کو کس نے کہا ہے؟ ہم تو چبل ہیں، ووٹ پھر بھی ہم تو مار صاحب آگے ان کو ووٹ دیں گے. تو شاہ صاحب بھی کبھی نون میں کبھی کاف میں، لیکن اس پر ایک کہہ جاتا ہے کہ ان کا کریکٹر جو ہے نہ وہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے. وہ ملک کی بہتری کے لیے صبر کرتے ہیں. لیکن رضا یار صاحب اب سننے میں آیا ان کی ہماری قریبی بتاتے ہیں جو اب چیخ رہے ہیں، جو کبھی عمران خان کا نام لیا کرتے تھے، ان کو شکر ہے وہ رشتہ دار نہیں کہتے تھے. آج وہ جب سے انہیں پتہ چلا، یا ہو سکتا ہے مار سردار علیہ رضا یاد ہراج سننے میں آیا کہ نون میں ان کی گیٹیں فٹ ہیں. تو گیٹیں فٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے پیڈ یا ورکر نان پیڈ یا ان کو ایسے اختیارات دیے کہ وہ آج عمران خان کی حکومت کو، پاک آرمی کو دبے لہجوں میں سخت لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے کر رہے ہیں؟ میں صرف اپنے کبیر والے کی بات کروں گا. ایجنسیز بغیر سورس سے پوری دنیا میں بغیر سورس سے کوئی کامیاب نہیں ہوتی، خواہ کتنی بڑی ہو. اسی طرح لوکل سطح پر اسپیشل برانچ، میں نے زندگی میں اسپیشل برانچ کو یوں ایسے کبیر والا کے افراد کو نہیں دیکھا جو سنی انسنی کرتے ہوئے لوگوں کے لیے کیوں سہارا بنے ہوئے ہیں، کیسے بنے ہوئے ہیں. اور بغیر سورس سے کوئی ایجنسی کامیاب نہیں ہوتی. اگر کوئی سورس انہیں کوئی بات کرتا ہے تو دوسرے دن وہی بات سامنے آتی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ کبیر والے کی اسپیشل برانچ وہ کام نہیں کر رہی وہ جو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پردے کے لوگ ہوتے ہیں. بغیر سورس سے کوئی ایجنسی کامیاب نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے. اب میں گھر بیٹھا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ ملک بیچ رہا ہوں، اپنی ماں بیٹی بہو کو بیچ رہا ہوں. کس کو بیچ رہا ہوں؟ جب تک میرے گھر میں بھی کوئی سورس نہیں ہوگا تو ایجنسیز کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آدمی فقط اپنی ماں بیٹی کا سودا کر رہا ہے یا اپنی ماں دھرتی کا کر رہا ہے. پھر جا کر ہم کامیاب ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کو میری بات پسند آئے گی. اگر نہ آئے تو کمنٹس میں پلیز بتائیے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. آپ کی وجہ سے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ پیر محسن بات ایسے نہیں ایسے. بھوک کے لیے جو بھوک کو برداشت کر گیا وہ میں سمجھتا ہوں، کئی سالوں سے کہتا ہوں کہ وہ وقت کا ولی اللہ ہے. اور جس نے بھوک کو برداشت نہیں کیا وہ ہر صدی کا بے غیرت اور دلب آدمی بن جاتا ہے. مجھے میرا ملک، میرے ملک کی عوام، میرے ملک کے غریب، میرے ملک کے مزدور، کسان، ہر وہ شخص پاکستانی، خواہ کسی نسل سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی عقیدے سے ہو، وہ جانے، ان کا اللہ جانے. مجھے پاکستانی ہونے ناطے پر فخر بھی ہے اور ان پر میں تمام جو پاکستان کے آئینی روح میں رہتے ہیں ان پر فخر بھی ہے اور ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ پاکستان بن کر عمران خان جو کچھ دکھا رہا ہے، جو اب تک دکھا چکا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ایک طرف رکھیں، اسے ان کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں. آج سے 2000 سال پہلے کوئی ایک بادشاہ ہے، کوئی لیبرل تھا کوئی، تو اس نے کہا کہ جب کسی کے خلاف لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کا ساتھ دو. یقیناً آج سے 2000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا، کوئی بڑا آدمی تھا، اس نے یہ بات کی تھی اپنے ملک میں کہ جس آدمی کے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں پھر اس کا اندھا دھند آپ اعتبار اور اعتماد کریں. آج چور جو 50-60 لوگوں کو پالتے رہے، کھلاتے رہے، 10 روپے کا آٹا. اچھا دوسری بات بتاؤ،
کہ ابھی کچھ لوگ پوسٹر لگاتے ہیں آج کی مہنگائی اور ماضی کی، یہ بھی لگائیں مجھ سمیت، مجھے بھی غیرت ہونی چاہیے، کرنی چاہیے کہ اس زمانے میں کسان گندم کی فروخت کیا تھی، گنے کی فروخت کیا تھی، باقی اجناس کی فروخت کیا تھی، اور آج کیا ہے، ان دنوں سبزی کیسے ملتی تھی، کس ریٹ پر ملتی تھی، اور آج کیسے ملتی ہے، پھر جا کر موازنہ ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پاکستانی ایک شہری، پیر محسن۔